قرآن پاک کو دیکھیں تو ایک بہت بڑا سمندر لگتا ہے نا، لیکن اس کی گہرائی میں اتریں تو چند بنیادی آپس میں جڑے ہوئے موضوعات ملتے ہیں۔ تو آئیے مل کر ان مرکزی خیالات کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر زندگی کا ایک مکمل نقشہ کیسے بناتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کے مرکزی خیالات آخر ہیں کیا؟ کیا یہ صرف کچھ کرنے اور نہ کرنے والے کاموں کی ایک لسٹ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری اور جامع بات ہے۔ قرآن خود کو صرف ایک مذہبی کتاب کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ یہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو ہماری ذاتی زندگی سے لے کر پورے معاشرے تک اور روحانیت سے لے کر اخلاقیات تک ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ تو پھر شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اور سب سے اہم ہے وہ بنیادی عقیدہ، وہ بنیاد جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اور وہ بنیاد ہے توحید، یعنی اللہ کی مکمل اور خالص وحدانیت کا عقیدہ۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ یہ قرآن کا سب سے مرکزی اور سب سے اہم موضوع ہے۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ اللہ ہی واحد خالق، مالک اور پالنے والا ہے، اور عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ لیکن اس عقیدے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہی بات اسے بہت دلچسپ بناتی ہے۔ توحید کا مقصد انسان کو شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے بچا کر اپنے خالق کے ساتھ ایک سیدھا اور براہ راست تعلق قائم کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیاد تو قائم ہو گئی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ رہنمائی ہم انسانوں تک پہنچتی کیسے ہے، اور پھر اس رہنمائی کے ساتھ جواب دہی کا کیا نظام ہے؟ یہی ہمارا اگلا موضوع ہے۔ یہ رہنمائی ہم تک پہنچتی ہے رسالت کے ذریعے، یعنی نبوت کے ایک لمبے سلسلے کے ذریعے۔ قرآن ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے قصے سناتا ہے۔ لیکن یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ انبیاء صرف پیغام پہنچانے والے نہیں تھے، بلکہ یہ ہمارے لیے عملی نمونے تھے جن کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ حق اور باطل کی کشمکش میں کیسے جینا ہے۔ اور اسی رہنمائی کے ساتھ جڑا ہے آخرت کا تصور، جو انصاف اور جواب دہی کا ایک مکمل نظام ہے۔ اس میں حساب کا دن، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اور اس کا مقصد صرف ڈرانا نہیں بلکہ انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ اچھے کاموں کی طرف راغب ہو اور برائی سے بچے۔ اچھا، تو عقیدے اور جواب دہی کی بات تو ہو گئی، لیکن اب آتے ہیں عمل پر۔ قرآن کس طرح اس ایمان کو ہماری روزمرہ کی زندگی اور کردار کا حصہ بناتا ہے؟ اس کے لیے قرآن دو بڑے ستون قائم کرتا ہے۔ پہلا ہے عبادات اور احکامات، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادتیں۔ یہ سب ہماری روحانی ٹریننگ کے لیے ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دوسرا ستون ہے اخلاقیات اور کردار سازی۔ اس میں سچائی، صبر، انصاف اور ایمانداری جیسی خوبیاں شامل ہیں جو ایک بہترین اخلاقی کردار بناتی ہیں۔ یعنی روحانیات اور اخلاقیات، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت گہری بات ہے۔ ان تمام اعمال کا مقصد صرف ایک انسان کو ذاتی طور پر بہتر بنانا نہیں ہے۔ اصل مقصد تو ایک ایسا مثالی فرد تیار کرنا ہے جو آگے چل کر ایک بہترین اور انصاف پر مبنی معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے۔ یعنی فرد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہی بات ہمیں اپنے اگلے موضوع کی طرف لاتی ہے، ایک منصفانہ معاشرے کی تعمیر۔ قرآن صرف فرد کی رہنمائی پر نہیں رکتا، بلکہ یہ اجتماعی زندگی کے لیے بھی ایک پورا بلو پرنٹ دیتا ہے۔ ایک اخلاقی معاشرے کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک طرف تو ہے ایک متوازن سماجی نظام جس میں شادی، طلاق، وراثت، والدین، بچوں اور پڑوسیوں کے حقوق پر واضح رہنمائی موجود ہے، اور دوسری طرف ہے حق کے لیے جد و جہد، یعنی معاشرے میں سچ اور انصاف کو قائم کرنا اور ظلم اور ناانصافی کے خلاف ڈٹ جانا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن کی رہنمائی صرف احکامات اور قوانین تک محدود نہیں ہے۔ یہ ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا سے، کائنات سے اور تاریخ سے بھی سیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ قرآن بار بار ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کو دیکھو، پہاڑوں اور سمندروں پر غور کرو، یہاں تک کہ اپنی ہی تخلیق کی پیچیدگی پر سوچو۔ اور اس کا مقصد صرف حیران ہونا نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کو پہچاننا اور علم اور تحقیق کے راستے پر آگے بڑھنا ہے۔
اسی طرح تاریخ سے سیکھنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں، جیسے قوم نوح کا سیلاب، قوم عاد و سمود کا انجام اور فرعون کا تکبر، یہ سب ہمیں اخلاقی اور روحانی سبق سکھانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تاریخ سے سیکھنے کی بہترین کیس سٹڈیز ہیں۔ تو ہم نے عقیدہ، عمل، معاشرہ اور کائنات پر غور کرنے کی بات کی، لیکن ان سب کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ آئیے اب اس رہنمائی کے پیچھے چھپی حکمت کو سمجھتے ہیں، جو ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بناتی ہے۔ اس قرآنی حکمت کے 5 بنیادی ستون ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ کتنے متوازن ہیں۔ پہلا، یہ رہنمائی جامع ہے، زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑتی۔ دوسرا، یہ دنیا اور آخرت میں ایک توازن قائم کرتی ہے۔ تیسرا، یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں بلکہ عملی تربیت پر زور دیتی ہے۔ چوتھا، اس کی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم، یہ انتخاب کی آزادی دیتی ہے تاکہ انسان اپنی مرضی سے صحیح راستہ چنے۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام موضوعات الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک زنجیر کی کڑیاں، اور مل کر زندگی کے لیے ایک مکمل اور قابل عمل گائیڈ بناتے ہیں۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ تمام موضوعات ایک واحد ضابطے کے طور پر کام کرتے ہیں تو ان کی حتمی منزل کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے؟ اور جواب بہت سیدھا اور واضح ہے۔ اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کے لیے ایک صاف اور سیدھا راستہ فراہم کرنا، یہی اس جامع ضابطۂ حیات کا ختمی مقصد ہے۔